السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ رسول اللہ کا قاتل کون؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، چاہے شیعہ ہو یا سنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے عاشق ہیں، اور شیعہ اصول کافی اور نہج البلاغہ کے۔ ان دونوں فرقوں کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اہل تشیع کا جو محدث ہے شیخ صدوق، اس نے اپنی کتاب اعتقادات میں اس بات کو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو خیبر میں زہر دیا گیا تھا اور آپ کی اس سے شہادت ہوئی ہے۔ جبکہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یہ روایات تو نص قرآنی کی بالکل خلاف ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، بالکل ہوئے ہیں، قرآن کے اندر ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کو بچائے گا۔ تو یہ تو اللہ پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ آپ کی اگر روایت کو ہم دیکھیں، اگر ہم آپ کی روایت کو مان لیں، تو یہ تو پھر اللہ پاک پہ نعوذ باللہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اللہ نے، یہ تو پھر نعوذ باللہ اللہ پاک پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی۔ ایک یہودی عورت آئی، جس طرح کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ اسکین آ رہا ہے، کہ اس نے دے دیا زہر کھانے میں اور نبی نے کھا لیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت ہوا، آخری جو ایام تھے، آخری جو دن تھے، تو اس میں آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے جو میں نے زہر کھایا تھا نا وہ کھانے میں، اس کا اثر آج بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے، میری شہرگ کٹ رہی ہے اس زہر سے جو میں نے خیبر کے دن کھانے میں کھایا تھا، جو یہودی عورت نے مجھے کھانے میں مکس کر دیا تھا۔ یہ تو آپ اللہ پہ انگلی اٹھا رہے ہو۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ تو یہودی عورت لوگوں میں آتی کہ نہیں آتی؟ انسانوں میں آتی کہ نہیں آتی؟ اچھا دوستو، مزے کی بات سنیں، یہ روایات لے کے نا جو سنی ہیں کہتے ہیں دیکھو نبی شہید ہوئے، ان کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ اچھا جو شیعہ ہیں وہ سنیوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو نبی شہید ہوئے اور نبی کی بیوی نے آپ کو نعوذ باللہ شہید کیا، حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ روایت ہے نا صحیح بخاری میں کہ نبی نے کہا مجھے دوائی مت پلاؤ، تو حضرت عائشہ نے ان کو زبردستی دوائی پلا دی۔ تو شیعہ کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ دوائی نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ شیعہ کا موقف؟ اور یہ دونوں گمراہ فرقے ہیں، یہ لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ آپ کی روایات میں کیا گندگی لکھی ہے؟ گندگی لکھی ہوئی ہے آپ کی روایات میں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بچاؤں گا، اور آپ کہتے ہیں نہیں اللہ آپ نے نہیں بچا سکا، نبی کو عورت نے زہر بھی دے دیا اور زہر نے اثر کر بھی دیا، حتیٰ کہ نبی نے یہ کہا کہ میری جان اس زہر کی وجہ سے جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کفر کو آپ لوگ مانتے ہو، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو۔ آپ کو میں جھنجھوڑ رہا ہوں، جس طرح ایک شرابی نہیں ہوتا جو ٹن ہو کے بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، اس کو اس کے گھر والے زبردستی اٹھاتے ہیں نا پکڑ پکڑ کے، میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، جھٹ کے مار مار کے اٹھا رہا ہوں۔ اٹھو اٹھو، اللہ کی کتاب کی طرف، حبل اللہ کی طرف آؤ۔ یہ کیا عجیب و غریب قسم کی روایات آپ لوگوں نے اپنے سینے سے لگا رکھی ہیں؟ جاگو، ابھی سانس چل رہی ہے۔ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ جاگو، وقت ہے، قرآن کی طرف لوٹ آؤ۔ اصلی اسلام جو ہے، اللہ نے نبی کو کہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پکڑ لو کس کو؟ بخاری کو؟ اصول کافی کو؟ نہ، وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ نبی پہ وحی کیا ہو رہا ہے؟ قرآن۔ نبی کو بھی اللہ نے آرڈر کیا ہے قرآن تھامو، یہ سب کے لیے آرڈر ہے قرآن تھامو۔ نکلو اس طرح کی روایات سے کہ نبی پہ، کبھی کہتے ہو نبی پہ جادو ہو گیا، کبھی آپ لوگ کہتے ہو کہ عورت نے زہر دے دیا، ہاں نبی کی جان زہر کی وجہ سے چلی گئی، کبھی کیا کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو۔ اپنے ضمیر سے ضرور پوچھنا، ٹھیک ہے؟
دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، ان شیاطین سے بچ کرو، ٹھیک ہے، جو روایت پرست ہیں، منکرین قرآن ہیں۔ قرآن کو تھامو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگیا۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔